टैक्स दोस्ती के इनिशिएटिव हमारा मकसद है कि आपको इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये जो डिफरेंट टैक्सेस हैं जो आप अपने स्टार्टअप्स या अपने बिजनेसेस में फेस करते हैं उसके बारे में आपको बताएं। जो वेबसाइट है हमारी taxdosti.com, उसको आप रेगुलरली विज़िट कर सकते हैं। उस पर ब्लॉग की सूरत में, वीडियोस की सूरत में आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। आज हम एक तरह से बड़ा हिस्टोरिकल टॉपिक पे बात करेंगे कि स्टार्टअप्स जो पाकिस्तान में हैं उनको गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग फ्रॉम इस साल 1 जुलाई बजट में एग्जेम्पशन दी है फ्रॉम इनकम टैक्स। और जो है क्या कहते हैं, इनकम टैक्स कानून तो पाकिस्तान में 1947 से है और बेसिकली इनकम टैक्स के मतलब मुख्तलिफ टाइम गुजरे हैं। लेकिन अब जो है स्पेशली गवर्नमेंट चाह रही है कि वो आप जैसे यंग लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करे कि बजाय कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं, जॉब्स की तरफ जाएं, वो अपना बिजनेस जो है ना खुद स्टार्ट करे। तो मेरे 20 इयर्स हो गए हैं टैक्स लॉ को प्रैक्टिस करते हुए, पढ़ाते हुए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे इस तरह लग रहा है, मैं अपनी वाइफ को अभी रिसेंटली बता रहा था कि जो है गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को लॉ में इंट्रोड्यूस किया है कि जी स्टार्टअप्स कौन होते हैं, फिर उनको एग्जेम्प्ट किया है टैक्स से। तो आज बेसिकली जो पॉइंट आपने समझना है वो फंडामेंटल पॉइंट ये है कि लॉ जो है, टैक्सेशन लॉज जो है, इनकम टैक्स लॉ, सेल्स टैक्स लॉ, वो ऐसे नहीं है कि वो ये कहते हैं कि जी हर एक बंदे ने टैक्स देना है, हर एक बंदे से टैक्स लेना है। ऐसा नहीं होता। जो टैक्सेशन लॉज होते हैं एक जनरल रूल है कि वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, यानी उनमें एग्जैक्टली लिखा होता है कि ये शख्स टैक्स देगा, ये शख्स टैक्स नहीं देगा, और ये शख्स जो है मिडल वाला जो है वो टैक्स उसे देना चाहिए था लेकिन हम उसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है कि कहते हैं जितने लोग जॉब करते हैं और 35,000 से ज़्यादा कमाते हैं एक महीने में, उनको जो है साल के आखिर में इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये लॉ में लिखा हो, यानी इतनी क्लैरिटी से एक्सप्लेन किया गया है। वरना ये होता कि कन्फ्यूजन होती कि जी एक शख्स जॉब कर रहा है, उसने टैक्स देना नहीं देना, या अगर एक बंदा 35,000 कमा रहा है, दूसरा 2 लाख कमा रहा है, किसने कितना टैक्स देना है। तो टैक्स लॉ में हर चीज़ डिफाइंड होती है। तो ये जो आर्टिकल है स्टार्टअप एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स इन पाकिस्तान के जो ब्लॉग है टैक्स दोस्ती पे, उसमें स्टार्ट इस तरह है कि अगर आप अपना एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि जो मेरा स्टार्टअप है, मैंने सुना है कि वो एग्जेम्प्ट हो गया इनकम टैक्स से, तो इसका मतलब क्या बनता है। तो इस आर्टिकल में स्पेसिफिकली स्टेप बाय स्टेप बताया कि इसका मतलब क्या। तो पहला पॉइंट जो समझने वाला ये है कि जो टैक्स लॉ है पाकिस्तान में, दैट इज़ कॉल्ड द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसके अलावा सेल्स टैक्स का कानून होता है। सेल्स टैक्स का कानून तब एक्टिव होता है जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं। इनकम टैक्स का लॉ तब यूज़ होता है जब आप कोई इनकम कमाते हैं। ऐसा है। अब नॉर्मली ये होता था कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो जो है क्या कहते हैं, कैसे आप टैक्स के मामला कैसे डील करेंगे, उसमें ये करेंगे आप कि सबसे पहले आप अपने आप को FBR के साथ रजिस्टर कर लेंगे, यानी कि आप एक NTN नेशनल टैक्स नंबर ले लेंगे। और रजिस्ट्रेशन के हवाले से क्योंकि ये पहला स्टेप था, तो मैंने अभी कल परसों एक और आर्टिकल लिखा है कि FBR के साथ इंडिविजुअल ने कैसे रजिस्टर होना है, पार्टनरशिप अगर आपकी हो तो उस पार्टनरशिप में कैसे रजिस्टर होना है, और अगर आपने कोई कंपनी बनाई है तो उस कंपनी ने FBR के साथ कैसे रजिस्टर होना है, NTN कैसे लेना है। जी पार्टनरशिप एक अलग चीज़ है और कंपनी एक अलग चीज़ है। हाँ जी बिल्कुल, पार्टनरशिप एक अलग चीज़ है, वो एक अलग लॉ के तहत बनती है पार्टनरशिप। उसको बनाना आसान है, उसकी कॉस्ट भी कम है। एक आप स्टैम्प पेपर के ऊपर 2 लोग डिसाइड कर लेते हैं कि जी हम जो प्रॉफिट आएगा वो 50-50 शेयर करेंगे। उसके अलावा इतना पैसा एक बंदा लगाएगा, दूसरा बंदा इतने पैसे लगाएगा, तो वो ईजिली बन जाती है। कंपनी जब आप बनाते हैं तो वो SCCP के पास रजिस्टर होते हैं और उसका ज़रा प्रोसेस और कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो डिफरेंट है। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट हैं, ठीक है ना। बेसिकली जहाँ पर आप जैसे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो वहाँ पे कंपनी बनाने का ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी, जो आइडियाज़ आपके हैं वो आप चाहेंगे कि वो आपके पास किसी तरीके से रजिस्टर हो जाए इससे पहले कि वो
کاپی ہو جائے. تو کہنے کا مطلب ہے وہ پارٹنرشپ کے مقابلے میں کمپنی کے کیس میں زیادہ اچھی آپ کو پروٹیکشن ہوگی. ایک تو آپ کمپنی کا نام رجسٹر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پروٹیکشن ہو جاتی ہے. تو اس طرح کر کے ہر چیز کے کاسٹ اور بینیفٹ ہے. جتنا مشکل بزنس کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ جو ہے نا آپ کو ایز اے کمپنی اسے چلانا چاہیے. بہت سمپل بزنس ہے, ایک دکان کھولتے ہیں, اس میں کپڑا منگاتے ہیں, اس کی سیل پرچیز کرتے ہیں تو اس کو سول پروپرائٹر کے طور پہ چلا لیں, یا اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو 2-4 لوگ ملیں تو پارٹنرشپ بنا لیں. تو اس طرح کی جو ہے نا لاجک آپ نے دیکھ کے پھر ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے. تو پہلا اسٹیپ آپ ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر ہو گئے. دوسرا اور امپورٹنٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ سارا سال اپنے جو بھی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں اس کو آپ ریکارڈ کرتے جائیں اپنے پاس کہ بھائی اتنے پیسے دیے سب لوگوں نے, پھر ان پیسوں سے اتنا ہم نے جو ہے مختلف اکوپمنٹ خریدا, فرنیچر خریدا, اتنا کرائے میں دے دیا, اتنا تنخواہوں میں دے دیا ہر مہینے. آپ جو ہے نا ہر چیز کا اپنے پاس ایک اکاؤنٹ رکھ لیں, چاہے وہ گوگل ڈاکس میں رکھتے ہیں, کسی کوئی بکس کے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں رکھتے ہیں, اور کوشش کریں زیادہ تر ٹرانزیکشن 10-15 ہزار روپے سے زیادہ اگر کسی کو پیمنٹ کریں, کسی کو سیلری دے رہے ہیں, کسی کو رینٹ دے رہے ہیں, کسی کو اکوپمنٹ کے لیے دے رہے ہیں, تو کراس چیک کے تھرو یا چیک کے تھرو دیں. تو اس طرح آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ جو ہے کہ کہتے ہیں آپ کی ایک اکاؤنٹ بن جائے گی. اور کل کو پروف کرنا, آپ کہیں گے یہ جی اتنی تنخواہیں ہم نے دی ہیں, اتنا کرایہ دیا, تو بینک سٹیٹمنٹ اس کی ایک ویلڈ پروف ہو. تو یہ سیکنڈ چیز ہے جو آپ کریں. یہ ہم بات کریں کہ نارملی جب آپ کاروبار شروع کریں تو ایسے کریں, ایف بی آر کے ساتھ رجسٹریشن اکاؤنٹ. پھر جو ہے کہ کہتے ہیں کمپنی اگر آپ بناتے ہیں تو آپ کو پھر ہر مہینے بھی ایف بی آر کے ساتھ ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس فائل کرنی. اس پہ بھی ڈیٹیل میں کسی دن بات کریں گے, لیکن مختصر بات یہ کہ آپ نے کچھ ٹرانزیکشنز ہیں جیسے تنخواہیں ہیں, کچھ اور ٹرانزیکشنز ہیں, ان کی ہر منتھ ایف بی آر کو بتانا ہے کہ جی ہم نے اتنی تنخواہیں دی, اس پہ اتنا ٹیکس ہم نے پے کی. پھر سال کے آخر میں چاہے آپ انڈیویجول ہیں, چاہے آپ پارٹنرشپ ہے, چاہے آپ کمپنی ہے, آپ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے اور اس میں لکھیں گے یہ آپ کی سیلز تھی, یہ آپ کے خرچے تھے, یہ آپ کا پروفٹ تھا. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اسی بات پر آج کا ٹاپک ہے کہ ایگزمپشن کا مطلب کیا ہے. تو مطلب یہی کہ آپ نے اپنا پورا اکاؤنٹ رکھا اور بتا دیا کہ سال کے آخر میں اگر سپوز کرے آپ نے 10 لاکھ کی پورے سال میں چیزیں بیچی ہیں, سیلز کی ہیں, آپ نے پروڈکٹس اپنے آئی ٹی پروڈکٹس بیچے ہیں, تو جو ہے کہ کہتے ہیں اس میں سے آپ کے 7 لاکھ خرچے ہوئے تو 3 لاکھ آپ کا پروفٹ ہے, تو وہ آپ ڈکلیئر کریں گے. اور یا تو پھر آپ کو اس پہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا, یا سال کے دوران آپ سے اتنے ٹیکسز کٹ گئے ہوں گے کہ آپ جو ہے نا جب ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے تو اس میں نظر آئے گا کہ آپ کی ٹیکس لائبلٹی تو 20,000 روپے تھی, لیکن پورے سال میں آپ سے 50,000 ٹیکس کٹ گیا, تو 30,000 جو ہے وہ آپ کا ریفنڈ ہو گیا یا ایڈوانس ٹیکس ہو گیا اگلے سال کے لیے. تو آپ پھر کریں گے, اور سمجھیں کہ آپ 1 جولائی کو شروع ہوئے تو 30 جون تک پورا سال ہو گیا, تو یہ سب آپ پروسیس کریں گے. اب امپورٹنٹ بات یہ آتی ہے کہ یہ تو یہ رول ہے ہر ایک کاروبار کے لیے. تو آپ اس وقت کاروبار بزنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بزنس کا کیا مطلب مینس کہ آپ کوئی آئی ٹی پروڈکٹ بنا کے اس کو سیل کر رہے ہیں فار پروفٹ. پروفٹ کمائے نہ کمائے وہ الگ بات ہے, لیکن کوشش آپ کر رہے ہیں کہ پروفٹ کمائے, تو وہ بزنس ہے. تو نارمل رولز تو یہ تھے. اب گورنمنٹ نے کچھ آپ کے لیے اسپیشل رولز کہہ لیں یا آپ کے لیے گائیڈنس دی ہے کہ اگر آپ اس قسم کے اسٹارٹ اپ ہیں جو میں ابھی بتانے لگا ہوں, یہ کنڈیشنز آپ پوری کرتے ہیں ایک چیز میں, تو پھر آپ اپنے آپ کو ٹیکسیشن پوائنٹ آف ویو سے اسٹارٹ اپ سمجھیں. سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ یا تو انڈیویجول ہوں یا پارٹنرشپ ہوں یا کمپنی ہو جن کا کاروبار 1 جولائی 2012 کے بعد شروع ہے. آپ لوگوں کا ڈیفینیٹلی اس کے بعد شروع ہے, لیکن بہت سارے اور بزنسز جیسے میں نے سنا ہے کہ زمین.com یا پاک ویلز 2007 میں شروع ہوا تھا یا وہ ہوا تھا. تو اس طرح جو ہے نا آپ اگر 2012 کے بعد شروع ہوئے 1 جولائی کے بعد, تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے بزنس شروع کیا. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ ایگزیکٹ لیگل الفاظ ہیں. The person is engaged in or intends to offer technology driven products or services to any sector of the economy. یعنی آپ گیمنگ پروڈکٹس بنائیں
یا آپ کوئی اور آئی ٹی پروڈکٹس بنائیں, یا ابھی آپ کا ارادہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی ڈریون پروڈکٹس بنائیں. میرے ایک پچھلے دنوں میں لمز میں تھا, تو ایک اسٹارٹ اپ ہے جو ایک بنا رہے ہیں اسٹرا, یہ جس سے آپ کولڈ ڈرنکس وغیرہ پیتے ہیں, لیکن اس اسٹرا میں خوبی یہ ہوگی کہ وہ فلٹر کرے گا پانی کو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میرے خیال سے وہ بھی ٹیکنالوجی ڈریون وہ ہیں, جبکہ اس میں سافٹ ویئر یوز نہیں ہو رہا, ہارڈ ویئر یوز نہیں ہو رہا, لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی لی ہے, اس کو امپروو کیا ہے اور وہ پروڈکٹ بنا. تو اس طرح جو ہے یہ سیکنڈ کنڈیشن بڑی امپورٹنٹ کنڈیشن ہے کہ آپ پوری کریں گے تو آپ اس میں فال کریں. تیسرا ہے کہ آپ نے رجسٹر ہونا ہے یا سرٹیفائی ہونا ہے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ. یعنی کہ آپ ان کی ویب سائٹ پر اگر چلے جائیں, اس آرٹیکل میں بھی لنکس دیے ہوئے ہیں, تو بیسکلی جو ہے آپ سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ رجسٹر ہوں گے. 1000 روپیز لیتے ہیں, کیونکہ اگر آپ جیسے آپ کا انیشیل بزنس ہے, ابھی اتنا اس میں ریونیو نہیں ہے یا آپ اسٹارٹ کریں, تو 1000 پہ آن لائن رجسٹریشن ہے. لیکن پھر آبویسلی آپ کو لاہور میں بھی ان کے آفیسز ہیں, ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے, تو آپ کو فالو اپ کرنا ہوگا اور دیکھنا پڑے گا, اپنے آپ کو وہاں رجسٹر کروانا ہوگا. اور جس دن وہ آپ کو رجسٹر کر دیں گے اس سال آپ انکم ٹیکس سے ایگزیمپٹ ہو جائیں گے, اور اگلے 2 سال بھی آپ ایگزیمپٹ رہیں گے. تو اس کا کیا مطلب بنا, مطلب ایگزیمپٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب بنا کہ اب آپ ایک اس طرح کے اسٹارٹ اپ ہیں, آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ جو ہے بزنس 2012 کے بعد کر رہے ہیں, آپ ٹیکنالوجی ڈریون پروڈکٹ بنا رہے ہیں, اور آپ سافٹ ویئر بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب آپ اپنا بزنس شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے بزنس کو رجسٹر کرنا ہے FBR کے ساتھ, یعنی NTN لینا. NTN لینے کے بعد آپ نے اسی طرح پورا سال جو ہے اپنی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں جیسے بتایا. پھر آپ نے جو ہے سال کے آخر میں اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. لیکن جب آپ فائل کریں گے تو آپ کہیں گے اتنی میری سیلز تھی, اتنے میرے ایکسپینس تھے, یعنی 10 لاکھ میری سیلز تھی 1 ملین, اور 700,000 7 لاکھ میرے ایکسپینسز تھے, 3 لاکھ میرا پروفٹ ہے, لیکن آپ کی ٹیکس لائبلٹی 0. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو 3 لاکھ روپے پہ آپ پروفٹ نہیں دے رہے, اگر کسی اور نے 3 لاکھ, کسی اور بزنس نے 3 لاکھ کمائے ہوتے تو وہ تو اس پہ ٹیکس پے کرتے. دوسری بات ہے جتنے ٹیکسز آپ سے کٹے ہیں آٹومیٹکلی وہ آپ کا ریفنڈ ہی بن گیا, کیونکہ آپ کی تو سال کے آخر میں لائبلٹی نہیں ہے. تو اس کے 2 فائدے ہیں. جی, اگر جیسے اگر سال کے اینڈ تک 10 لاکھ ہم نے کمایا, ہاں 7 لاکھ ہمارا ایکسپینس نہیں ہوا, ہمارا کوئی ایکسپینس نہیں ہوا, 10 لاکھ ہم نے کمایا, 10 لاکھ ہی ہمارا پروفٹ ہے. ہاں, یا چلے یہ بھی چھوڑ دیں, اگر ہم نے 50 لاکھ کمایا اور جی 50 لاکھ ہی ہمارا پروفٹ ہے, ہمارا ایکسپینس اس طرح نہیں, بالکل بالکل, تو اس میں ایگزیمپشن کیا؟ ہاں جی, ایگزیمپشن مطلب آپ کو بشرطے کہ آپ اسٹارٹ اپ کی ڈیفینیشن پوری کر لیں, رجسٹر ہو جائیں پر, تو وہ 3 پوائنٹس پر آپ ہو جائیں تو بالکل. اگر آپ کا 50 لاکھ بھی پروفٹ ہے تو جو ہے نا آپ کو اس پہ انکم ٹیکس نہیں پے کرنا, ورنہ اصولاً تقریباً 7-8 لاکھ روپے 50 لاکھ کے اوپر 7 لاکھ 8 بن جاتا ہے. اگر آپ بزنس انڈیویجول ہے, اگر آپ کمپنی ہیں تو آپ 30% پے کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ 12-14 لاکھ روپے آپ کا ٹیکس بن جاتا ہے. تو وہ سارا ٹیکس آپ کو سیو ہو جائے گا. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ جو آپ سے ٹیکس کٹا ہے ڈیورنگ دا ایئر, وہ بھی آپ کا جو ہے نا جمع ہوتا جائے گا, پہلے سال کا, دوسرے سال کا, تیسرے سال کا. تو چوتھے سال میں جب جا کے آپ کا ٹیکس بنے گا بھی, سپوز کریں آپ پہ 5 لاکھ روپے ٹیکس بن جاتا ہے, تو آلریڈی آپ سے 3 سالوں میں جو کٹا ہے وہ پھر آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ بینیفٹ ہے جو آپ کر سکتے ہیں, اور اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا, جیسے آرٹیکل بھی آپ پڑھیں گے taxdosti.com پہ, تو وہاں پہ یہی ہے کہ آپ جو ہے یہ کنڈیشنز پوری کر لیں, جو مجھے آپ کی کنورسیشن سے نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ کنڈیشنز پوری کرتے ہیں. کوئی اور جنرل اگر آپ کا سوال ہو, میں پھر ریکارڈنگ کو روک لیتا ہوں.